قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان نظام اور عزیز طلبہ، ہم سب لوگ علم سے جڑے ہیں اور یہ ایک دینی محفل ہے، علم کی محفل ہے، علم کی مجلس ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ بھلا وہ انسان جو عالم ہو، جانکار ہو، اور وہ جو غیر عالم ہو، جو جانکار نہ ہو، کیا وہ کبھی وہ دونوں ایک ہو سکتا ہے؟ یعنی عالم اور غیر عالم وہ دونوں کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ تم آج ہمارا مزاج اور امت کا مزاج، لوگوں کا شعور اور اس کا احساس، ہماری باتیں یہ ہے کہ وہ لوگ جو بڑے انجینئر ہیں، جو کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بڑا پروفیسر ہے، یا کوئی بڑا جو ہے ڈائریکٹر ہے، یا دنیاوی اعتبار سے وہ کسی بڑے منصب پر ہے، ہم رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے سب سے بہتر ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سند بہتری کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرٹیفکیٹ بہتری کا، خیر کا، وہ ان جو بڑے سے بڑے جو ہے منصب پر فائز ان لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی نے جو بہتری اور خیر کا جو سند اور سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ ان لوگوں کو دیا ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ان لوگوں کو یہ سند دیا ہے، ان علماء کو دیا ہے، ان حفاظ کرام کو دیا ہے، ان مسلمانوں کو دیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور الحمدللہ ہمارا جو یہ ادارہ ہے اور اس طریقے کے جتنے بھی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، اس میں اس کا کام بہت ہی زور شور سے رات دن 24 گھنٹہ چل رہا ہے، جہاں پر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو ہے قرآن کو یاد کر رہے ہیں، اپنے دلوں میں قرآن کو سما رہے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جو ہے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نسلوں کو، ہمارے بچوں کو اس کام کے لیے قبول کیا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کی تفسیر کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم میں سورہ عصر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ قسم کو کھا رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، حالانکہ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کی بات پکی ہے، اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں یہ سارے کے سارے لوگ نقصان اور خسارے میں ہیں، گھاٹا میں ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں۔ لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جو اس ناکامی سے بچ جائیں گے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ اس سے جتنے کافر ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس سے نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو ہے کامیابی کی جو سب سے پہلی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط بیان کیا کہ کامیابی کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہیں۔ اور دوسری شرط بیان فرمایا کہ وہ عامل الصالحات، کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اس کے اندر وہ ایمان والے، وہ مسلمان جنہوں نے نیک عمل نہیں کیا، ان لوگوں کو نکال دیا کہ وہ لوگ بھی خسارے اور نقصان میں ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کے کلمے کی بدولت ان کو جو ہے
کبھی نہ کبھی جنت ضرور نصیب ہوگی، وہ وایا جہنم وہ جنت میں جائے گا، لیکن جہنم کا مزہ اس کو چکھنا پڑے گا۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے ایمان بھی لایا اور نیک عمل بھی کیا وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور تیسری شرط جو اللہ نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، وہ لوگ جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ تیسری شرط ہے کامیاب ہونے کی۔ اور حق کی طرف دعوت کا جو راستہ ہے، ایک جو تبلیغ کا راستہ ہے، حق کی طرف دعوت کا راستہ، یہ ہمارے مدارس اسلامیہ کا راستہ ہے۔ حق کی طرف دعوت دینے کا جو راستہ ہے، یہ جو مراکز ہیں اور جو دینی ادارے ہیں، یہ حق کی طرف دعوت کا راستہ ہے، جو حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن پڑھو، آؤ دین پڑھو، آؤ حدیث پڑھو، آئے میرے نبی کی تعلیمات کو سمجھو، آؤ قرآن کو یاد کرو، آؤ قرآن کو سمجھو، آؤ قرآن کی جو ہے قرآن کے حکم کو، ان کے احکام کو عام کرو، اس کی تبلیغ کرو۔ یہ حق کی طرف بلانا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ آج دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا بہت اگر گھر میں فاقہ کا عالم ہوتا ہے، تھوڑا بہت اگر غربت سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، تو ہمارے یہ بچے جو مدارس اسلامیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ذہین بھی ہوتے ہیں، وہ تیز بھی ہوتے ہیں، ان کا پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، وہ حافظ قرآن بننے کو ہوتا ہے، وہ عالم دین بننے کو ہوتا ہے، ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا بھی ہے کہ مجھے حافظ بننا ہے، مجھے قاری بننا ہے، مجھے عالم دین بننا ہے، لیکن جب ہمارے گھر میں تھوڑا بہت فاقہ یا غربت کا سامنا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس کے پڑھائی کے سلسلہ کو روک دیتے ہیں، اور روک کر کے ہم ان کو دلی، ممبئی، پنجاب کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ہم ان کو مکمل عالم اور حافظ نہیں بناتے۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے اپنے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کا اور آپ کی غربت کا جو عالم دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ روم کا بادشاہ، ایران کا حاکم، یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، یہ لوگ مخمل کے بستروں میں سو رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی حویلیاں ہیں، اور آپ سرکار دو جہاں ہیں، دونوں جہاں کے مالک ہیں، سرکار دو عالم ہیں، اور آپ کے فاقہ اور غربت کا یہ عالم ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جو لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بیچ میں منقطع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ بچے کے اندر جذبہ بھی ہے، ان کو مکمل حافظ بننا ہے، ان کو مکمل عالم دین بننا ہے، لیکن بیچ میں ان کے والدین تھوڑی سی غریبی یا ان کی غربت یا کوئی فاقہ آئے تو ان کو جو ہے ان کا سلسلہ روک دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے واقعہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ عمر، کافروں کے لیے دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، اور ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ اور حدیث بھی ہے، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، یہ جو دنیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، ہم آخرت میں عیش کریں گے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہمیں جو ہے فاقہ آئے، غربت آئے، یا ہمارے گھر کے حالات کسی بھی طریقے سے ہو، ہمیں اپنے بچوں کو حافظ دین بنانا ہے تو بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہے تو بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو مفسر قرآن بنانا ہے تو بنانا ہے۔ یہ جذبہ سب سے پہلے جو ہمارے گارجن ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہونا پڑے گا کہ میرا بچہ جو ہے داعی بنے، میرا بچہ جو ہے دین کا، قرآن کا، حدیث کا اور تعلیمات نبوی کا داعی بنے، میرا بچہ دین کی اشاعت کرے، میرا بچہ دین کو عام کرے، میرا بچہ لوگوں تک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچائے۔ یہ جذبہ ہم مسلمانوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب لوگ خسارے میں ہیں، چار لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اور وہ لوگ جو جو ہے جو عمل صالح نیک عمل کیے، وہ لوگ جو حق کی دعوت دی، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ سب کے سب خسارے میں ہوں گے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے
کوشش کریں. ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کی بات ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کا اچانک انتقال ہوتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے. دفنانے کے بعد ان کے اوپر جو ہے ہر طرح کا عذاب مسلط ہوتا ہے, ہر طریقے سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر, کیونکہ انہوں نے نیک اعمال دنیا میں نہیں کیے اور ہر طریقے سے اس کے اوپر عذاب مسلط ہو رہا ہے. لیکن چند دنوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کا وہ عذاب ان پر سے ختم کر دیا جاتا ہے. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں, اس کی قبر کو وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے, اس کے لیے آرام کی چیزیں مہیا کر دی جاتی ہے. تو وہ انسان پوچھتا ہے کہ اللہ یہ میرے لیے ایسا فضل و کرم کیوں, میں تو جو ہے نافرمان تھا, اتنے سارے عذاب کی طرف سے میرے اوپر مسلط تھے, اتنا بڑا رحم و کرم کیوں. تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے فلاں انسان, تو جب مرا تھا اور جب تجھے موت واقع ہوئی تھی تو تو نے اپنی تمہاری جو بیوی ہے اس کی کوکھ میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا. آج وہ بچہ جو ہے وہ بچہ اس دنیا میں آ بھی گیا اور آنے کے بعد اس بچے کو تمہاری بیوی نے کسی مدرسے میں, کسی مکتب میں, کسی مسجد میں اس کا داخلہ کروایا اور وہ بچہ آج اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو ہے تعوذ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے. اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے وہ مجھے پکار رہا ہے اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس کا بچہ رحمان اور رحیم کہے اور اس کے باپ کو میں یہاں پر تکلیف پہنچاؤں. جاؤ تیرے بیٹے کے رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے آج میں نے تجھے معاف کر دیا. عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر ایک بچہ رحمان اور رحیم کہے, صرف اللہ کا نام لے لے تو قبر کا عذاب ختم ہو جائے. تو جس کا بچہ حافظ قرآن ہو, جس کا بچہ عالم دین ہو, اس کے ماں باپ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کل جب میدان محشر میں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, سورج جو ہے ایک بارش سر کے اوپر ہوگا اور سب پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر عرش کے نیچے سے ہوائیں چلے گی, ان کو الگ سب میں کر دیا جائے گا. لوگ پوچھیں گے, وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ فضل و برکت کس کی وجہ سے, تو کہا جائے گا تمہارے ان بیٹوں کی بدولت جس کو تم نے قرآن کریم کا حافظ بنایا, جس کو تم نے قرآن کریم کا رکھوالا بنایا. اس کے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں بھی اپنے نسلوں کو جو ہے دین سکھانا ہے, قرآن سکھانا ہے, حدیث سکھانا ہے اور جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے جو ہے اپنے بچوں کو آگاہ کرانا ہے. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.